أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. آپ فرما دیں اے لوگو انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں. وہ اللہ الذی لہ ملک السماوات والارض، جس کے لیے بادشاہت ہے زمین اور آسمان کی. لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی الہ اور معبود نہیں. یحیی و یمیت، زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے. فآمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول پر، جو نبی بھی ہیں، الامی اور امی بھی ہیں. الذی یؤمن باللہ وکلماتہ، جو خود بھی ایمان و یقین رکھتے ہیں اللہ اور اس کے کلمات پر. واتبعوہ، تم اس کی پیروی کرو. لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. ومن قوم موسیٰ امۃ، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک جماعت ایسی ہے، یہدون بالحق، جو حق کی رہنمائی کرتی ہے. وبہ یعدلون، اور اس حق کے مطابق ہی فیصلے اور انصاف کرتے ہیں. اس تو پچھلی آیت بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فضائل اور مناقب سے مشتمل ہے، اور اس آیت کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑا منصب اور بہت بلند شان بیان کی گئی. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، یعنی اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت عامہ بیان کی کہ پوری کائنات کی طرف میں نبی اور رسول بن کے آیا، اور پوری کائنات میری نبوت اور رسالت کا میدان ہے. اور یہ اتنا بڑا اعزاز ہے کہ 1.25 لاکھ نبیوں اور رسولوں وچوں یہ عزت اللہ تعالیٰ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے. جتنے بھی انبیاء آئے انہوں نے مخصوص زمانے، مخصوص اوقات اور مخصوص علاقے، بھائی اتو گن کے اتو تک 2 ضلع 3 ضلع 1 صوبہ، ای نبی نے جڑی نبوت، اس تو اگے دوسرا نبی، اس نے تعلیمات، 3 نبی 4 نبی، پوری کائنات یعنی مخصوص جگہ نہیں بلکہ پوری اللہ نے کائنات ہے. اور وقت زمانہ بھی صرف او نہیں جیسے جو حضور موجود ہیں، بلکہ آپ نے وفات تو بعد بھی قیامت تک نہ جتنا زمانہ سب اللہ تعالیٰ حضور نہ مقرر کر دیتا. یہ آپ نے بعثت عامہ، اور یہ آیت ختم نبوت نے بھی دلیل کہ جس وقت ہر زمانہ حضور نی نبوت نہ تو وقت نوی نبوت نہ کیا مطلب ہے، یعنی کوئی گھڑی، کوئی وقت، کوئی لمحہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد خالی نہیں ہویا جیسے کہیں نوی نبوت نہیں لوڑ پوے. قیامت نہیں صبح تک اور سارے زمانے واسطے. بلکہ ایک لفظ رسول آیا، رسول نے ایک عام معنی تو وہی ہوئے کہ صاحب کتاب اور صاحب شریعت، لیکن بعض علماء مفسرین لکھا کہ رسول اسا آخنے جیڑا فرشتیاں تک نہ نبی ہوئے. اگر یہ معنی گھدے ونجے تو حضور نشان اور قدائی مائرانی کہ بھائی ان ایسے نبی جنہاں اللہ تعالیٰ رسالت دیتی، رسالت قیامت تک دیتی اور سارے زمانے واسطے دیتی، اور انہوں نے نبوت اور رسالت فرشتے وچ بھی چلنی پئی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہما جہت نبوت بھی، رسالت بھی، اور آپ نے ختم نبوت بھی، یہ بہت بڑی دلیل ہے. خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی بعثت عامہ، یعنی میں ساری کائنات ہی مبعوث ہویا، اسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی بہت سارے موقع تے بیان فرمایا، اپنی زبانی بھی بیان فرمایا. اور بخاری شریف ایک روایت ہے، اسی سننے بھی رانے علماء کو
کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نہ آپس میں کئی مسئلے اختلاف ہویا. حضرت ابو بکر کوئی جملے حضرت عمر اے جے آخ دیتے کہ حضرت عمر تھوڑے جہے ناراض ہو، لیکن حضرت عمر اپنی جلالی طبیعت نے باوجود ابو بکر کا کوئی جواب نہیں دیتے. انہوں نے احترام ملحوظ رکھ. حضرت عمر گھر لگے گئے، حضرت ابو بکر انہوں نے پچھو گئے، دروازہ کھڑکایا، حضرت عمر بوئے کونا کھولا. حضرت ابو بکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمت تشریف گئے. یا رسول اللہ میں نہیں تو عمر نے کوئی گل بات ہو گئی، اس ماں ہنجا کھا میں ہنجا کھا. اتنا پچھو حضرت عمر بھی بارگاہ نبوت حاضر ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کو جس وقت یہ گل سنی تو آپ نے چہرہ ذرا غصے نہ سرخ ہویا، تو آپ حضرت عمر کی طرف غصے نہ متوجہ ہوئے. اور اس موقع تے آپ فرمایا کہ حضرت ابو بکر وچ مت ابرین بھائی یا رسول اللہ غلطی مہنگی زیادہ ہی اور گل میں زیادہ کیتی نہ گھٹ کیتی، لیکن بہرحال آپ چونکہ غصے چ ہے تو آپ اس موقع تے بھی یہ بخاری شریف نے روایت آپ ہی قرآن نے آیت پڑھی، فرمایا جس وقت میں یہ اعلان کیتا ہے کہ میں ساری کائنات کی طرف نبی اور رسول بن کے آیا، ان الفاظ انی رسول اللہ الیکم جمیعا، جس وقت میں یہ آکھا کہ میں تمام لوگوں کی طرف رسول بن کے آیا، تو اس وقت میں نے کئی تصدیق نہیں کی تھی سوائے ابو بکر نے. تو کیا تسی میرے ساتھی ہیں میری وجہ تو نہ چھوڑ سکنے؟ یعنی اگر ان کوئی گل کر بھی گنن تو تساں میرا لحاظ اور رعایت کر کے نہ چھوڑ دینا چاہیے. تو اس موقع تے آپ اپنی زبان چ آیت پڑھ کے اور ان جملے فرما کے کہ میں تمام انسانیت کی طرف نبی اور رسول بنا. غزوہ تبوک نے موقع تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات نے تہجد نے وقت کدیں لگی جگہ تے آئے تو صحابہ اکرام پریشان ہو گئے کہ آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، تو ان آپ تک پہنچے تو آپ تہجد پڑھنے پہ اور بڑی لمبی تہجد تو بعد آپ دعا فرمائی. دعا تو بعد صحابہ اکرام نے فرمایا کہ آج راتی اللہ تعالی ماں 5 ایسے انعام دیتے ہیں کہ جیڑا چو ایک ایک انعام بھی بڑی عظمت اور بڑی فضیلت نہ حامل ہے. اس وقت آپ ذکر فرمایا جمعے نے خطبے وچ اسی وہ حدیث پڑھنے ہر باری کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اوتی تو جوامع الکلم، ایک تو اللہ تعالیٰ ماں ایسے کلمات عطا کر دیتے ہیں کہ میری زبان چو نکلنے والے جملے مختصر ہو سن لیکن انہوں نے معنی اور مطلب اتنا بڑا ہو سی کہ قیامت تک لوگ اس چو موتی کڈے نے راس. جوامع الکلم لفظ مختصر تے انہوں نے معنی زیادہ. یہ وجہ کہ آج قرآن اور حدیث تو ہوئے گئے لیکن مسئلے مسائل قیامت تک انہوں چو ہی نکلنے پہ کوئی آیت اور حدیث تو نمی نہیں آنے. بلکہ میں آج صبح طلباء بھی دسیا ہوتے کہ قرآن نے 6000 آیتاں 6600 اسے 400 آیتاں صرف انہوں جنہاں وچ ان آیتاں جڑیاں انسان نے عملی زندگی نہ بحث کرنیاں جنہاں اسی فقہ آخنے ہیں سمجھ گنو کہ فقہ نے متعلق 400 آیتاں قرآن ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوٹل حدیثاں جڑیاں اس وقت دنیا تے موجود ہیں جڑیاں انہوں نے تعداد تقریباً 50,000 حدیث ہے، 6,600 قرآن نے آیتاں، 56,000 ہو گئی ہیں دو چیزاں رڑا کے. اس 56,000 وچوں علماء لکھا کہ 4400 یعنی 4,500 400 قرآن نے آیتاں اور 4,000 حضور نے حدیثاں 50,000 وچوں یہ 4400 قرآن نے آیتاں اور حدیثاں رڑا کے جڑیاں انسان نے عملی زندگی نے متعلق ہیں. اور ان 4400 حدیثاں اور آیتاں
14 صدیاں ہو گئی انہاں وچوں ہی ساری کائنات نے مسائل نکلنے پین، احکام نکلنے پین، اور مجتہدین جڑے ان اس چو مسئلے مستنبط کر کے امت نی 1400 سال تو گڈی چلنی پئی صرف انہاں 4400 بنیادی ماخذ اور بنیادی چیزاں۔ ای فقہا نا کمال ہے کہ انہاں ہر زمانے وچ استنباط کرنے واسطے اصول بنا دیتے، اس واسطے نویں آیتاں نہیں لوڑ نہیں، نویں حدیثاں نہیں لوڑ نہیں، اسی علم نے اندروں ان مسائل کٹ کٹ کے امت دیتیاں نے۔ تو اس نبی نے ان کلمات کہ جنہاں اللہ تعالیٰ کی قبولیت عطا کی تھی کہ 400 حدیثان حضور نے اور 400 آیتاں اور 4000 حدیثاں، 1400 سال تو امت انہیں جو موتی کڑھے نہیں پئی، قیامت تک کڑھے نے راسن اس جو موتی ختم نہیں ہونے۔ ای ہوے اوتی تو جوامع الکلم کہ اللہ ماں جوامع الکلم دیتے۔ دوسری چیز اللہ ماں عطا فرمائی نصرت بالرعب، اللہ ماں روب اور دبدبا دیتا، اور او مسافت ایک مہینے نہیں مسافت تک بھی دشمن تے میں نے روب پوچھنا، یعنی جتھے میں بیٹھا اس تو ایک مہینے نہیں مسافت تے بھی اگر کوئی دشمن میں نے تو دور بیٹھا تو اتھے بھی میں نے تو ڈرنا پیا۔ یہ روب اللہ تعالیٰ دیتا، اور یہ اج راتی ماں عطایا جڑیاں اللہ تعالیٰ دتیاں ہوئیاں نعمتاں انہاں نے اللہ ماں ذکر کیتا کہ ہن نشیاں میں تو میرے محبوب دتیاں۔ احلت لی الغنائم، اللہ میں دی امت واسطے غنیمت حلال کر دیتا۔ میں کل عرض کر چکا کہ پہلیاں امتاں واسطے غنیمت آپ نے کھا سکنے، انہاں رکھ دینے اگ آنی ہے اور اساں جلا دینی۔ حضور دی امت واسطے غنیمت بہترین تمام مالاں تے کمائیاں وچوں سب تو افضل کمائی مجاہدین دی مال غنیمت۔ تو فرمایا یہ اللہ تعالیٰ میں نے واسطے حلال کر دیتا، میں نے تو پہلے کئی امت واسطے اور کئی نبی واسطے ہی حلال نہیں۔ اور چوتھی چیز فرمایا وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا، اللہ اس پوری زمین میں نے واسطے مسجد بنا دے۔ پہلیاں امتاں اپنے مخصوص جگہ مقرر رہی ہیں کہ تسا اس جائی دی عبادت کرنی اس تو باہر نہ کر سکتے، تو ساری کائنات مخصوص جگہ تے عبادت کرے سی۔ اسی جتھے بھی نماز پڑھاں سڑی نماز ہوئے نہیں، کہیں سڑکاں تے پڑھاں، بازاریں پڑھاں، گلیاں پڑھاں، باہر کھیتاں پڑھاں، گھرے وچ پڑھاں، کمرے پڑھاں، چھتے تے پڑھاں، جتھے بھی اسی عبادت ادا کراں فرض ادا ہوگا، فرمایا یہ اللہ میرے تے انعام کر دیتا۔ اور وطہورا، اور اللہ میرے واسطے زمین انج پاک کرنے والی مٹی بنا دیتا جی کو پانی پاک کرے نا۔ ایک مسجد بنایا نے، ایک تیمم نے اجازت دے دیتی نے کہ کائنات کدائیں بھی کہیں غارے کہیں کھوئی بھی بیٹھا ہوئے تو تیمم کر کے نو تو اسی پاک ہو ویسے اور تو پوری طہارت حاصل ہو ویسے۔ اس نعمت نہیں اساں قدر نہیں، بہت بڑی نعمت۔ فرمایا یہ بھی اللہ تعالیٰ میں نے تے نام وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، اور اللہ ماں پوری کائنات کی طرف نبی اور رسول بنا کے بھیجا، اور ختم بھی النبیون، اور ساری کائنات نے رسول بنا کے نبوت بھی میں نے بند کر دیا۔ فرمایا ان 5 ان اعزازن جڑے میں نے رب ماں عطا کیتے تو آپ اپنی زندگی بارہا اس گلاں بیان کیتا کہ میں نے تو بعد کوئی نبوت اور رسالت نہیں، یہ قیامت تک نہیں نبوت اور رسالت مہنڈی، اور کوئی آدمی اس وقت تک فرمایا کوئی یہودی ہوئے عیسائی ہوئے او جہنم وچ ویسا اگر میرے تے ایمان نہ آنا۔ مسند احمد نے روایت ہے کوئی یہودی اور کوئی عیسائی اس وقت تک جنت نہیں وائن سکنا جہاں تک میرے تے ایمان نہ آنا۔ حضرت موسیٰ منے نہ رہے، حضرت عیسیٰ منے نہ رہے، لیکن میرے تے جہاں تک ایمان نہ آنے سی تو اللہ نے جنت داخل نہیں ہو سکنا۔ یہ حدیث بھی دلیل ہے کہ میری بعثت تمام کائنات اور تمام انسانیت واسطے۔ قل یا ایھا الناس، اے میرے محبوب یہ اعلان کر دو کہ اے لوگو انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں اللہ نے رسول ہاں تو سارے نہیں طرف، اور اللہ ہوئے لہو ملک السماوات والارض جڑا زمین اور آسمان نہ بادشاہ ہے، تو اس بادشاہ ہی نبوت رسالت ماں دیتی، لہذا یہ بھی کوئی اعتراض نہیں ہو سکنا کہ تسا کوئی نبوت اور رسالت کیوں آئی، کہیں ہوری کو کیوں نہیں آئی۔ اس جتنی جڑا ہے ساری کائنات نہ مالک ہے اور وہ جسا مرضی دے۔
لا الہ الا ہو، اور وہ اللہ اور مالک ایسا کہ اس کو علاوہ کوئی الہ اور کوئی معبود نہیں۔ رکوع سجدے نظر نیازہ منت منوتریاں نہ عبادات نے لائق، پیشانی ٹیکنے نے لائق، سور و پکار نے لائق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ نے ذات ہے۔ یحیی و یمیت، زندہ بھی کرے نا اور موت بھی ہوا دینا۔ فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی، ایمان گھناؤ اللہ تے، اللہ نے اس رسول تے جڑا رسول بھی ہوئے، نبی بھی ہوئے اور امی بھی ہوئے، اور الذی یؤمن باللہ و کلماتی، اور وہ خود بھی اللہ نے کلمات تے اور اللہ نے ذات تے ایمان رکھنا۔ ہر نبی تے سب تو پہلے فرض ہونا اپنی نبوت تے ایمان آنا، یعنی خالی یہ کوئی ایجا منصب نہیں کہ وہ اپنے آپ نبی نہ منن یا رسول نہ منن۔ ہر نبی واسطے فرض ہے کہ اللہ جیسا نبوت دے من پہلے ان خود ایمان آنن کہ میں اللہ تے بھی ایمان ہے اور میں اپنی نبوت تے بھی ایمان ہے۔ اس تو بعد لوگاں حکم ہے کہ انہوں تے ایمان آؤ، واتبعوہ، اور میں نے اس نبی نی پیروی کرو۔ اس آیت جو دو حکم ہیں، ایک نبی تے ایمان آنو، آمنو باللہ و رسولی، اللہ اور اس رسول تے ایمان آنو، اور دوسرا واتبعوہ، اس نبی نی پیروی بھی کرو۔ خالی من گھڑنا کافی نہیں، نجات واسطے نبی دی اتباع بھی ضروری۔ اس تو علماء لکھا اگر کوئی بندہ حضور نے تعریف تے زمین اور آسمان نے کلابے مڑا دے، اے جے قصیدے لکھے کہ پوری دنیا نے کمالات اور محاسن وہ حضور واسطے ثابت کر دے، تو اتنا بڑا دفتر بھی اس کی نجات واسطے کافی نہیں جہاں تک وہ حضور تے ایمان آن کے آپ نے اتباع نہ کرے۔ تو خالی زبان چو اظہار عقیدت کر دیونا ای مقصود نہیں، نبی نے ذات تے ایمان آنا اور ایمان آنے تو بعد انہوں نے اتباع بھی کرنی، انہوں نے پیروی بھی کرنی، انہوں نے دیتے ہوئے راہ نے پیچھے ٹرنا، اپنی مرضیاں ختم کر کے نبی نی مرضی اتنے اپنے آپ جھکا دیونا۔ جڑا کم ای کرے سی لعلکم تہتدون، تو اسی تاں ہی ہدایت پا سکنے ہو۔ اگے کیونکہ پیچھے ذکر حضرت موسیٰ نے چلنا پیا، ای درمیان ہے جو حضور نے ذکر کر کے اور وقت اگو بنی اسرائیل نے ذکر ہونا پیا، فرمایا من قوم موسیٰ امت یہدون بالحق، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم نے لوگ یعنی یہودی سارے اے جے نہیں جنہوں نے ذکر پیچھے چلنا پیا، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم بھی اے جے لوگ امن جڑے حق کا قبول کرے نے۔ اس تو مراد یا تو حضرت موسیٰ نے زمانے وچ کوئی یہودی جنہوں نے اللہ تعریف کرنے پہ، اور بہت سارے علماء آخر کہ اس تو بھی مراد ان لوگن جنہاں حضور تے ایمان آندا، ان یہودی جنہاں حضور نہ کلمہ پڑھا اللہ انہوں نے تعریف پہ کرے نے کہ موسیٰ علیہ السلام نے قوم اے جی جماعت یہدون بالحق، جڑے حق نال لوگوں نے رہنمائی بھی کرنی، وبہ یعدلون، اور حق نے مطابق ہی ان عدل اور انصاف نے فیصلے کرے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللهم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم، صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وسلم۔